کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ تھا، ابا محاورہ مانی، اور وقت کو دیکھتے ہوئے مختصر سی تفسیر خدمت عرض کی جاتی ہے۔ تمام حضرات سنے اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، فرمایا اللہ پاک زمین اور آسمان کو رحمت کے ساتھ اس بندے کے لیے بھر دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں رحمت نہیں چاہیے؟ یقیناً چاہیے، تو پھر نیند کو بھی پرے رکھیے اور اونچی آواز میں کہیے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی زبان کو سلامت رکھے۔ کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی، ان آیات کا لب لباب تاکہ آج کی آیات سمجھ آئے۔ کل کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو منع فرمایا کہ جو مشرک مر گئے ان کے لیے استغفار کی دعا نہ کی جائے۔ اس ضمن میں میں نے آپ کی خدمت میں حضرت ابو طالب کے ایمان اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عرفی باپ آزر کا بھی ذکر کیا اگلی آیت میں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ وقت ختم ہو گیا تھا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کی؟ میں اکثر فجر کی نماز میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے ایک رکوع پڑھتا رہتا ہوں۔ اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام جب بار بار اپنے عرفی باپ، یعنی جس کو قرآن نے کہا باپ لیکن ہے وہ چچا، آزر کو بار بار کہتے رہے، بار بار سمجھاتے رہے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرمایا، اے چاچا تجھے کیا پتا میں کون ہوں؟ تو میری حقیقت جانا جو نہیں، آ چاچا میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں، میری تابع داری کر، میرے پیچھے چل، میں تیری کامیاب کر دوں۔ پھر کہا ہے چاچا شیطان کا کہنا نہ مان، شیطان تیرا دشمن ہے۔ پھر جب چاچے نے ترغیب کو بھی نہ مانا، ترہیب کو بھی نہ مانا، تو پھر کہا اے چاچا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے چاچا بندہ بن جا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر، نہیں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تو اللہ کے عذاب میں پڑ جائے گا، اللہ کا عذاب تیرے اوپر ہے۔ اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود بھی آزر کو سمجھ نہ آئی۔ اس نے کہا قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم مجھے نصیحتیں نہ کر، مجھے وصیتیں نہ کر، تو بڑا مولوی ہے، مجھے بڑی بڑی باتیں سناتا ہے، میں اپنے بال یہ دھوپ میں کچھ قید کیے ہیں، میں بت تراش ہوں، بت تراش بھی ہوں اور بت پرست بھی ہوں، ساری زندگی میں نے جن کی خدمت کی ہے ان کو چھوڑ دوں، تیرا کہنا مانوں، پورا معاشرہ میری کہنا مانتا ہے، میں تیرا کہنا مانوں، لہذا اراغب عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے پرے ہو جا، میرے سامنے نہ آ، مجھے یہ دعوت نہ دے۔ اراغب عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، کہنے لگا میں تجھے پتھر ماروں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ جب اس نے یہ باتیں کی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ کے دوست کتنے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کتنے عظیم ہوتے ہیں کہ مار اور پتھر کھانے کی دھمکیوں کے باوجود، بلکہ چیخوں میں جانے کے باوجود بھی زبان پہ نہ شکری نہیں لاتے اور مخلوق کے ساتھ جھگڑ بھی نہیں پڑتے۔ فرمایا جب چاچے نے کہا نا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ آپ نے فرمایا اچھا چاچا تجھے سلام، جا تو اپنا راہ رکھ، ہم اپنا راہ رکھیں، لیکن میں تیرے لیے جب تک میرا رب چاہے گا استغفار کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی، گالیاں سننے کے باوجود بھی، مخالفتیں اور دھمکیوں کے باوجود بھی حق سے پیچھے
توجہ کہنی صحیح، بات کو سمجھیے گا، میں بات جو کرنا چاہتا ہوں ان باتوں کو سینوں میں بٹھاؤ۔ اللہ اکبر، ساری دنیا نہیں، دین بھی سب کچھ ہے۔ جناب احمد فرمایا چاچا بے شک تجھے تو جو کچھ کہتا ہے کہتا رہے، سلام علیک، تجھے سلام، جا تجھے سلام ہو، تجھ سے دوری صحیح، میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام استغفار کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اب جب جو مسلمانوں کے جو مشرکین فوت ہو گئے تھے ان کے بارے میں صحابہ استغفار کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا اگرچہ میرے چاچے نے میرا کلمہ ظاہری طور پہ نہیں پڑھا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، نہیں پڑھا، لیکن جب تک میرا رب مجھے منع نہیں کرے گا میں اس کے لیے استغفار کرتا رہوں گا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، کہ نبی کو اور مومنوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرک کے لیے استغفار کریں۔ تو پھر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، توجہ سے سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے بابا کے لیے استغفار کیا تھا اور تم ہمیں استغفار سے منع کیوں کرتے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی برات کر دی کہ کہیں میرے ابراہیم کو کوئی تانا نہ دے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے چچا کو لائے گا، آزر سامنے آئے گا، حدیث پاک ہے، سامنے آئے گا اور آپ پوچھیں گے اے چچا، اے میرے عرفی باپ، سناؤ میری دعوت کیسی تھی، میں نے جو تمہیں دعوت دی تھی وہ دعوت کیسی تھی؟ وہ کہے گا کہ بے شک آپ کی دعوت برحق تھی اور میں ہی غلط تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وقت وہ کہیں گے اے ابراہیم میرے لیے استغفار کرو، توجہ کہنی صحیح، سبحان اللہ، میرے لیے استغفار کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، حدیث پاک ہے، وہ کہیں گے میں ان قریب اب اللہ سے تیرے لیے استغفار کروں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کریم میرے چچا پر رحم کر، اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ہرگز کسی مشرک پہ آج رحم نہ کروں گا، الامان والحفیظ، اللہ ہمیں بچائے، میں کسی مشرک پر ہرگز رحم نہ کروں گا۔ اور فرمایا اللہ پاک فرمائے گا اے ابراہیم دیکھو تو صحیح، آزر کی طرف تو دیکھو۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام آزر کی طرف جو دیکھیں گے وہ ایک بچو سا بنا ہوگا، بالکل چھوٹا سا اور کمزور سا نحیف سا بنا ہوگا، پھر اس کی ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے اس کے جہنم میں ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اعتراض کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن بھی آپ کے لیے آیا کہ استغفار کریں گے یا آپ نے استغفار کیا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے عرفی باپ آزر کے لیے جو استغفار کیا، توجہ سے سبحان اللہ، وہ اس لیے کیا کہ آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، 16ویں پارے میں آئے گا کہ میں استغفار کرتا رہوں گا، اور آپ نے جو استغفار کیا وہ محبت کی وجہ سے کیا اور اس کی زندگی میں کیا۔ جب وہ مر گیا تو آپ نے استغفار کرنا اس کے لیے بند کر دیا، کیونکہ میں نے کل آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کیا تھا کہ زندہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے، زندہ کافر کے لیے ہدایت مغفرت ہی ہے، ہدایت اور مغفرت کی دعا کافر کے لیے، یعنی ہندو، یہودی، عیسائی، بد مذہب جو بھی ہو، اس کے لیے زندہ کے لیے دعا کرنا جائز ہے، جب وہ مر جائے تو پھر اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہماری کوئی بھی جمعہ کی دعا نہیں مکمل نہیں ہوتی ہماری اکثر، کہ جب تک ہر مسجد کی ایوانوں سے یہ دعا نہ نکلتی ہو اے اللہ کافروں کو ہدایت ہے، اور جب یہ دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے ہدایت کی دعا جائز ہے، جب مر جائیں تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا یہ جو تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو آپ نے قیامت کے دن کی کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، یا آپ نے وہ اس لیے تھی کہ میرے اللہ میرے عرفی باپ کو، کیونکہ میرے ساتھ نسبت رکھتا ہے، میرا چچا ہے، ایک معنی بتا رہا ہوں، معنی بہت سے ہیں، وہ ایک معنی یہ ہے کہ اس کے عذاب میں تھوڑی تخفیف کر دیں، تھوڑی رحمت کر دیں، تھوڑی مہربانی کر دیں۔ جیسے میرے آقا کو پوچھا گیا
یا رسول اللہ ابو طالب کو آپ نے کیا فائدہ دیا؟ سرکار نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو ٹخنوں تک کر دیا، ورنہ وہ جہنم کے تلویں طبقے میں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کی اس کا معنی یہ ہے الا ام موعدۃ وعدها ایا، کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو نبھایا، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ فرمایا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، فرمایا جب ابراہیم پر واضح ہو گئی کہ آزر مشرک مر گیا ہے تو پھر انہوں نے اس کی استغفار کو ترک کر دیا اور اس استغفار سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک اللہ ابراہیم جو تھے فرمایا بڑے ہی توبہ کرنے والے تھے۔ ابا کہتے ہیں جو بار بار توبہ کرے، لأواہ حلیم، ایک ہم توبہ کرتے ہیں، ایک اللہ کے نبی توبہ کرتے تھے، توجہ صحیح ہے، سبحان اللہ، ایک ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی بھی استغفار و توبہ کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہے، ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دوسری حدیث میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمارا استغفار کرنا اور اللہ کے انبیاء کا استغفار کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے زمین آسمان کے ساتھ نہیں مل سکتی، اسی طرح جیسے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، اور اللہ کے نبی جب توبہ کرتے ہیں وہ گناہوں پہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے عشق میں کرتے ہیں۔ ہاں جی، جناب من یہ معنی ہے۔ تو جناب من فرمایا ابراہیم جو تھے وہ بڑے ہی بار بار توبہ کرنے والے، اور فرمایا اواہ حلیم، بڑے بردبار تھے۔ اب جناب من آج کی آیت کہیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون۔ اب جب صحابہ نے توبہ کی اپنے ان مشرک رشتہ داروں کے لیے جو مر گئے تھے اور پھر ان کے لیے استغفار کرتے، جب یہ آیت مطالعہ پچھلی نازل ہوئی تو وہ ڈر گئے، کہنے لگے جو ہم نے توبہ کی ان مشرکوں کے لیے جو مر گئے اس کا کیا بنے گا، اور جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی فوت ہو گئے وہ بھی دعائیں کرتے رہے ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کی ہر جگہ امداد کرتا ہے، ہر جگہ اس کی مدد کرتا ہے، اور ہر جگہ جو مومن چاہتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، مسلمانوں کی اور صحابہ کی، یا بات کس کی ہو رہی ہے بھائی جان؟ صحابہ کی ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کے پہلے مخاطب صحابہ ہیں، اس لیے صحابہ کے ایمان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون۔ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ جب وہ کسی قوم کو ہدایت دے دے، اب صحابہ ہدایت یافتہ تھے، جب کسی قوم کو ہدایت دے تو پھر انہیں جو ہے گمراہ کرے۔ فرمایا ہرگز نہیں اللہ کی یہ صفت۔ فرمایا حتی یبین لہم ما یتقون، ہاں اب جب یہ بیان ہو گئے اب جو استغفار کرے گا مشرکوں کے مرنے کے بعد ان کے لیے تو پھر فرمایا ان کی پھر گرفت ہو جائے گی، پھر گرفت ہوگی، پھر پکڑ ہوگی، ایسے پکڑ نہیں۔ جب کہہ دیا گیا صحابہ کو کہ اب مشرکوں کے لیے مرنے کے بعد استغفار نہیں تو صحابہ رک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، او سبحان اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہر چیز کو کہ کون کیسا ہے۔ فرمایا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض۔ اب یہ اس بات پہ جیسے وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، اب پہلے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو پھر کیسا علم رکھنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے لہو ملک السماوات والارض، فرمایا آسمانوں کی ملکیت بھی اسی کی ہے اور زمینوں کی ملکیت بھی اسی کی ہے۔ یاد رکھیے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو واحد اور جمع میں ایک جیسے ہوتے ہیں، واحد اور جمع میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہماری اردو کی مثال میں جیسے ہاتھی ہے، ہاتھی کی جمع ہاتھیوں نہیں ہے۔ ہر زبان میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا واحد بھی وہی ہوتا ہے اور ان کا جمع بھی وہی ہوتا ہے، اور قرآن میں جب بھی زمین کا لفظ آئے تو ارض آتا ہے، اراد نہیں آتا، اریدہ نہیں آتا، ارض آتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آسمان بہت سے ہیں، زمین بھی ایک نہیں، زمینیں بھی بہت سی ہیں، اور ہر زمین پہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس لیے فرمایا تمام آسمانوں کا مالک بھی اللہ اور تمام زمینوں کا مالک بھی لے دینی میں یاد
یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے ہر چیز کو، صرف انسان کو نہیں، ہر چیز کو زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور ہر چیز کو مارتا بھی ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ میں ہے، زندگی بھی ہر چیز کی اسی۔ کیا خیال ہے، ایک تجھے مجھے زندگی ملی ہے، وہ پرند کو بھی زندگی، چرند کو بھی، درند کو بھی، کیڑے مکوڑ، ہر وہ چیز آپ، ہم تو بعض چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جن چیزوں کو میرے اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وما لکم، خبردار ہو جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا تمہارے لیے، من ولی، کوئی دوست نہیں، کوئی مالک نہیں، ولا نصیر، اور کوئی مددگار بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تمام حضرات